دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ انا خلقنا الانسان، یقیناً ہم ہی نے پیدا کیا انسان کو، نہ خود بخود پیدا نہیں ہو گیا۔ کس سے پیدا کیا؟ من نطفہ، نطفے سے، اور نطفہ بھی کون سا؟ امشاج، ملا جلا نطفہ، مرد اور عورت کا پانی۔ یہ امشاج جمع نہیں ہے، امشاج بمعنی مخلوط ہے، ملا جلا مرد اور عورت کا پانی۔ نبتلیہ، ہم آزماتے ہیں اس انسان کو، حکمت خلق یعنی تکلیف، مکلف بنایا ہے ہم نے انسان کو، ہم اس کو آزماتے ہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، نیچے لکھا ہے مدار تکلیف، ہم نے کیسے اس کو مکلف بنایا، پابند بنایا؟ یہ صفتیں دے کر بنایا ہم نے اس انسان کو، سمیعاً سننے والا اور بصیراً دیکھنے والا۔ جب انسان سمیع ہے اور بصیر ہے تو شریعت کا پابند ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ ایک بندہ دیوانہ ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن شریعت کی پابندی اس پر نہیں ہے۔ اس لیے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے بنایا اس کو سننے والا، دیکھنے والا، اور نیچے لکھا ہوا ہے ایک لفظ یعنی عقل اور سمجھنے والا، لفظ اوپر لکھ رہے عربی میں فہیمن، یہ مدار ہے اور مذکور نہیں ہے، یہ ساتھ قید بڑھائیں گے، فہیمن، عقل والا بھی ہو، سمجھ والا بھی ہو، ورنہ مجنون بندہ اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے شریعت کی۔ تو قیدیں تین ہو گئیں، سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا، فہیمن اور عقل والا اور سمجھنے والا بھی بنایا، تب وہ شریعت کا پابند ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، قانون شریعت، یقیناً ہم نے رہنمائی کی ہے اس انسان کی۔ یہ ہو ضمیر ذوالحال ہے، آگے شاکرن اور کفورن دونوں اس سے حال بن رہے ہیں۔ یقیناً ہم نے دکھا دیا اس انسان کو السبیل، راستہ۔ اب سبیل کے اوپر لفظ لکھنا ہے صحیح راستہ دکھا دیا، اما شاکرہ، یا یہ کہ قدردان بنے، او کفورہ، یا بے قدرہ بنے، اب اس کی اپنی مرضی ہے۔ انا اعتدنا، اب یہ کفورن کا بیان ہے، انا اعتدنا پر کفورن کا بیان، یقیناً تیار کیا ہے ہم نے، جو انسان بے قدرہ بنا ان کا تذکرہ سنو، یقیناً تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے سلاسلہ، زنجیریں تیار کی ہیں۔ زنجیریں کہاں ہوگی؟ لکھا ہے فی الارجل، پاؤں میں، واغلالن، اور توق تیار کیے، توق کہاں ہوں گے؟ فی الاعناق، گردنوں میں، وسعیرا، اور آتش سوزاں، جلانے والی آگ، یہ تیار کیے۔ اب ان الابرار کے نیچے لفظ بیان شاکر، ان الابرار بشارت، یقیناً نیکوکار لوگ، یشربون من کاسن، پیئیں گے جام شراب میں سے، کاس پیالے کو کہتے ہیں جام، اور جام شراب میں سے پیئیں گے، کون سی شراب؟ کانا مزاجہا کافورا، ہوگی ملاوٹ اس کی عرق کافور سے۔ اب وہ عرق کافور کیا ہے؟ تو عینن کے نیچے لکھا ہے بدل، یعنی عینن یعنی چشمہ ہوگا، کون سا چشمہ؟ یشرب بہا عباد اللہ، کہ پیئیں گے اس کو اللہ کے خاص بندے، یفجرونہا تفجیرا، لے جائیں گے اس چشمے کو تفجیرن، جاری کر کے، اشارہ کرتے جائیں گے، چشمہ پیچھے پیچھے چلتا جائے گا۔ یوفون بالنذر، یہ اوصاف ابرار آ گئے، کون سے نیک لوگوں کو جام شراب نصیب ہونا ہے کافور کا؟ وصف اول، جو پورا کرتے ہیں بالنذر تمام واجبات کو، بالنظر سے یہاں مراد تمام واجبات الہیہ، جتنی اللہ نے چیزیں واجب کی ہیں خلوص کے ساتھ پورا کرتے ہیں، خلوص بھی لکھا ہوا ہے۔ اور کیوں پورا کرتے ہیں تمام واجبات الہیہ کو؟ علت آ گئی یوفونا کی، کیوں پورا کرتے ہیں؟ اس لیے پورا کرتے ہیں وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، ہوگی سختی اس کی بڑی لمبی، 50,000 سال کا دن۔
اور دوسرا وصف یطعمون الطعام، کھلاتے ہیں کھانا، الطعام اس کے نیچے دو، علی حبہ ہو ضمیر کے نیچے دو، کھلاتے ہیں کھانا علی حبہ، کھانے کی محبت کے باوجود۔ ایک معنی یہ ہے ان کو کھانے سے محبت ہے، باوجود اپنی ضرورت کے کھلاتے ہیں کھانا، مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اور دوسرا حبہ میں ہو ضمیر پر لکھنا ہے اللہ، اب دوسرا معنی کر رہا ہوں، اور کھلاتے ہیں کھانا اللہ کی محبت کی وجہ سے، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ اور تیسرا وصف اخلاص ابرار، کہتے کیا ہیں، انما نطعمکم، زبان سے یا دل سے، یا تو دل میں یہ بات کہتے ہیں یا زبان سے کہتے ہیں، یقیناً ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ وجہ کا معنی تو چہرہ ہے، لیکن یہاں معنی رضا کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء، نہیں چاہتے ہم تم سے کوئی بدلہ، لکھا ہے فعلی بدلہ، ہم تمہیں کھانا کھلائیں اور امناً تم کوئی ہمیں بدلہ دو، نہ، ولا شکورا، اور نہ کوئی شکریہ، کوئی شکریہ ادا کرو ہمارا، یہ بھی نہ۔ شکورن پر لکھ لیں لفظ یعنی تعریف۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، علت لا نریدو کی، ہم تم سے کیوں فعلی اور قولی شکریہ یا بدلہ نہیں چاہتے، وجہ یقیناً ہم خوف کرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کا، عبوسا قمطریرا، کون سا دن، ایسا دن جو ہوگا سخت، قمطریرا بہت سخت دن ہوگا۔ فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم، فا پر لکھ لیں سببیہ، اسی وجہ سے بچا لے گا اللہ ان کو، اسی وجہ سے بچا لے گا اللہ ان کو۔ نیچے لفظ لکھا ہوا ہے اسی اخلاص و اطاعت کی برکت سے اللہ ان کو بچا لے گا۔ یہ ثمرہ اولا ہے، دفع مضرت، نقصان والی چیز دور۔ کس سے بچا لے گا، شر ذالک الیوم، اس دن کی برائی سے۔ وَلَقَّاهُمْ ثمرہ دوم جلب منفعت، اور عطا فرمائے گا اللہ ان کو، لقاہم عطا فرمائے گا اللہ ان کو، نظرتاً تازگی، تازگی کہاں ہوگی، لکھا ہے فی الوجوہ چہروں میں، اور سرورا خوشی عطا فرمائے گا، خوشی کہاں ہوگی، فی القلوب دلوں میں۔ وجزاہم بما صبروا، ثمرہ ثالثہ، بدلہ دے گا اللہ کریم ان کو اس وجہ سے صبروا کہ وہ پکے رہے۔ اس کے اوپر ایک لفظ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے استقامت علی الدین، یعنی دین پر ڈٹے رہے۔ جنتم و حریرا، باغ کی اور ریشمی لباس کی، اللہ ان کو جزا بدلہ دے گا۔ متکئین فیہا، ٹیک لگانے والے ہوں گے اس جنت میں، جنتن پر دو، فیہا ہا پر بھی دو، ٹیک لگانے والے ہوں گے اس باغ میں، علی الارائک، پرتکلف تختوں پر، یہ تو پرانا معنی ہے پلنگوں پر۔ لا یرون فیہا شمسا، نہیں دیکھیں گے، فیہا ہا پر بھی دو اس جنت میں، شمسن سورج، مراد گرمی ہے، ولا عظم حریرا، اور نہ سردی، نہ سردی دیکھیں گے نہ گرمی دیکھیں گے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جھکنے والے ہوں گے ان کے اوپر سائے ان کے۔ اب ظلالھا کے نیچے علماء لکھ لیں ظلال و اشجارھا، ظلال و اشجارھا، ان کے درختوں کے سائے جھکنے والے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور قریب کیے جائیں گے میوے ان باغوں کے، تذلیلا، قریب کیا جانا۔ نیچے لکھا ہے ہر وقت ہر طرح بلا مشقت لے سکیں گے۔ صورت آسان ہے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور لائے جائیں گے ان پر
فرماتے ہیں کیا سمیع بصیر اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے؟ یہاں انسان کے لیے کیوں مستعمل ہے؟ انسان سمیع بصیر ہے ما تحت الاسباب، اللہ سمیع بصیر ہے ما فوق الاسباب، کوئی اس میں اشکال کی بات ہی نہیں۔ انسان سننے دیکھنے والا ہے ما تحت الاسباب، اور اللہ سمیع بصیر ہے ما فوق الاسباب۔ ہم قدیر ہیں ما تحت الاسباب، اللہ قدیر ہے ما فوق الاسباب، بس۔ یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، اور لائے جائیں گے ان کے اوپر برتن من فضہ، چاندی سے، نیچے لکھے کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کے لیے، واکواب، اور پیالے، کانت قواریر، ہوں گے شیشے کے ہوں گے، اور شیشہ کون سا ہوگا؟ لکھا ہے قواریر من فضہ، اور وہ شیشہ اتنا شفاف ہوگا، شیشہ من فضہ، چاندی کی طرح۔ من فضہ کا معنی کیا چاندی کی طرح، چاندی میں سے یعنی چاندی کی طرح، سفیدی میں چاندی سفید ہوتی ہے ایسے۔ قدروہا تقدیرہ، اندازہ لگا رکھا ہوگا ان ولدان نے، قدرو، اندازہ لگا رکھا ہوگا ان ولدان نے، ہاں ان کا تقدیرہ، اندازہ لگانا۔ اب اس پر لفظ لکھنے، نہ بچے گا نہ کم پڑے گا، نہ بچے گا نہ کم پڑے گا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور پلائے جائیں گے فیہا، اس باغ میں، کاسن، پیالے۔ کس کے پیالے؟ علاوہ شراب مسکول کے پیالے ہوں گے، ان میں کیا چیز ہوگی؟ کان مزاجھا زنجبیلا، ہوگی ملاوٹ اس کی عرق سونڈ میں سے۔ سونڈ ہم اس کو کہتے ہیں، سونڈ عینن، اب یہ بدل آ گیا۔ وہ زنجبیل کیا ہے؟ یعنی چشمہ ہوگا فیہا، اس میں، تو سما سلسبیلا، اس کا نام رکھا جائے گا سلسبیل۔ سلسبیل کا کیا مطلب؟ لکھے حلق سے آسانی کے ساتھ اترنے والا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور آئیں جائیں گے یہ چیزیں لے کر ان پر بچے، مخلدون، ہمیشہ بچے رکھے ہوئے، ان کی عمر بڑی نہیں ہوگی، اسی لڑکپن کی حالت میں رہیں گے۔ فرمایا اِذَا رَأَيْتَهُمْ، دوسرا ان کا وصف، جب دیکھے گا تو ان کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھے گا نا، اس قدر حسین ہوں گے کہ حسبتہم لؤلؤا منثورا، خیال کرے گا تم کو موتی۔ لؤلؤن کے نیچے لکھا ہوا ہے صفائی و اشراق میں، چمکنے میں، صاف ستھرا ہونے میں، موتیوں کی طرح۔ منصورا، نمبر 3، بکھرے ہوئے، چلنے پھرنے میں جیسے موتی بکھرے ہوتے ہیں ایسے وہ بچے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ چوتھا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، تعمیم بعد از تخصیص، کچھ خاص خصوصیات بیان کر کے عام تذکرہ۔ اور جب دیکھے گا تو سم، وہاں، یہ سما نہیں ہے، یہ سما ہے، یہ مکانیہ ہے۔ جب دیکھے گا تو وہاں، نعم مذکورہ میں بات بات نہیں ہے، جب دیکھے گا تو وہاں، رائیت نعیمن، دیکھے گا تو نعمتیں، وملکن کبیرہ، اور بادشاہی بہت بڑی۔ اعلیہم ثیاب سندس، اوپر کی پوشاک ان کی، اعلیہم ثیاب سندس، اوپر کی پوشاک ان کی باریک ریشم کی ہوگی۔ کون سا باریک ریشم؟ خضر سبز و استبرق، اور موٹا ریشم۔ سندس باریک ریشم کو کہتے ہیں اور استبرق موٹے ریشم کو۔ وحلوا اساور من فضہ، اور پہنائے جائیں گے کنگن چاندی میں سے۔ ٹھیک، سورۃ فاطر کھولیں جی، آیت نمبر 23۔ نا 33، یہ صفحہ 888 ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے اس جنت میں کنگن سونے میں سے، سونے کے کنگن۔
یہاں پر آ گیا چاندی کے کنگن. اب بظاہر تو تعارض ہے، تو اب خیال، اب دونوں آیتوں کے بظاہر تعارض کو حل کر رہا ہوں. وہاں فرمایا سونے کے کنگن، اور یہاں الفاظ ہیں کھلو اساور من فضہ، پہنائے جائیں گے کنگن چاندی میں سے. چاندی ہوگی مردوں کے لیے اور سونے کے کنگن ہوں گے عورتوں کے لیے. ایک دوسرا انداز، کبھی سونے کے کنگن پہنیں گے، کبھی چاندی کے پہنیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کو ان کا پروردگار شراب طہور. طہور دلوں کو پاک کرنے والی شراب. إِنَّهَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، اکرام مومنین، مسرت روحانی بڑھانے کے لیے کہا جائے گا یقیناً ہے یہ بدلہ ہے واسطے تمہارے بدلہ. جزاءً کے نیچے لفظ اعمال دنیا کا، اعمال دنیا کا. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور یہ ہے کمائی تمہاری قدر کی ہوئی. دنیا والی جو کمائی کی تھی اس کی قدر کی ہے ہم نے. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، سامنے حاشیہ لکھا ہوا ہے یعنی ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کو حشر و نشر اور توحید کے متعلق تبلیغ کریں. اگر مسائل آ جائیں تو صبر کریں. یقیناً ہم ہی نے حصہ ثانیہ سورج اتارا ہے تھوڑا تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نزلنا تھوڑا تھوڑا اتارا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ ہو گیا منزل اور علیک آپ سے سلم ہو گئے منزل علیہ. قرآن پاک منزل کیسے اتارا؟ تنزیلاً تھوڑا تھوڑا اتارنا، کیفیت نزول. فاصبر لحکم ربک، تسلی، پس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پکے رہو، ڈٹے رہو. اصول فوزبل لے حکم ربک، لام بمانا علا، علا حکم ربک، اپنے پروردگار کے حکم پر. نمبر 2 اصول فوز، ترک مدانت، گول مول مسئلہ نہیں کرنا. والا تو تھے منہم، نہ کہا من کبھی بھی میرے محبوب ان میں سے آسمن کسی گناہگار کا. او کفورا، او بمانا واو، او بمانا واو، کسی گناہگار کا، اور نہ شکر کا کہا نہ ماننا. اور نمبر 3 اصول فوز، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کرتے رہنا نام اپنے پروردگار کا. ذکر کرنا، کرتے رہنا ہماری بکائی. بکرتن صبح بھی واسیلن، شام بھی. بکرتن کے نیچے نماز فجر، اصیلن کے نیچے نماز ظہر و عصر، پہلے ٹائم صبح کو، اصیلن پچھلے ٹائم. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور نمبر 4 اصول، رات میں سے، لیل کے نیچے مغرب و عشاء، 5 نمازیں آ گئیں. فَاسْجُدْ لَهُ، سجدہ کرو میرے محبوب واسطے اللہ کریم کے خاصتاً، خاص طور پر. نمبر 5 اصول، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، تسبیح بیان کرو صلی اللہ کریم کی لمبی رات میں. لیلن کے نیچے تہجد، 5 نمازیں بھی آ گئیں، تہجد بھی آ گئی. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، زجر، یقیناً یہ کفار، ہؤلاء کے نیچے کفار پیار کر رہے ہیں العاجلہ دنیا سے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اسی حب دنیا کی وجہ سے سمرا چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے یومن ثقیلا، دن بڑے بھاری کو، بھاری دن کو چھوڑ رہے ہیں یعنی مشکل دن قیامت والے کو. دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہیں بس. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، سبحان اللہ. امر اول، ہم رفع استبعاد، قیامت کو بعید نہ سمجھو، ہم ہی نے پیدا کیا ہے، ان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں. وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور مضبوط بنے ہم نے جوڑ ان کے. آسر جوڑ، محکم کر دے مرگے ایشان، گردن کی رگوں کو ہم نے مضبوط بنایا. وَإِذَا شِئْنَا، نمبر 3 امر، اور جب ہم چاہیں گے بدلنا امثالہم، تبدیل کر دیں گے ہم ان جیسے، ان جیسے دوبارہ تبدیل کر دیں گے. اللہ قادر ہے تبدیلاً تبدیل کرنا.
ان حاضی تذکرہ تفریعی بر مضامین سابقہ، یہ بات پچھلے مضامین پر فٹ کی. ان حاضی یقیناً یہ مضامین، حاضی پر لفظ مضامین، یقیناً یہ مضامین تذکرہ کافی نصیحت ہے، تذکرہ پر کافی. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. فمن فا تفریعیہ ہے، فا تفریعیہ ہے. کیا مطلب؟ جب مومنین و منکرین کا حال سن لیا، جب مومنین و منکرین کا حال سن لیا تو پھر من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو بندہ چاہے بنا لے طرف اپنے رب کے راستہ، رب کی طرف راستہ ڈھونڈے، موحد بنے، شاکر بنے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. دفع شبہ یعنی تذکر مشیت پر موقوف ہے، یعنی تذکر مشیت پر موقوف ہے. اب دفع شبہ تو لکھا ہوا ہے لیکن شبہ نہیں لکھا ہوا آپ کے پاس، لکھ لیں شبہ اوپر. کتنے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جواب وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. نہیں چاہتے ہو تم مگر یہ کہ چاہے اللہ. تذکر تو مشیت پر موقوف ہے. ان اللہ کان علیما حکیما. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے علت دفع شبہ. اب اسی کے آگے جملہ پورا کرنا ہے علت دفع شبہ کے. جب تذکر مشیت پر موقوف ہے تو ہم مجبور محض ہوئے. جواب دیا ان اللہ کان علیما حکیما. یقیناً ہے اللہ کریم کامل علم والا، حکمتوں کا مالک. اب اس پر جملہ لکھا ہوا ہے. اور بعض کے ساتھ مشیت متعلق نہیں ہوتی اس لیے کہ مشیت حکمت پر موقوف ہے. اللہ کی حکمت ہو تو یدخل من یشاء فی رحمتہ، داخل کر دے اللہ کریم اس بندے کو جس کو چاہتے اپنی رحمت میں. کس کو داخل کرتا ہے؟ نیچے لکھے یعنی جو انابت کرے، ضدی نہ ہو. اور اس کے نیچے اور لفظ لکھا ہوا رحمتی کی جس کو چاہتا ہے ظلم اور کفر میں مبتلا کر دیتا ہے. والظالمین، اور ظالم لوگ تیار کیا واسطے ان کے اللہ نے عذاب دردناک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا. سورت کا موضوع آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، دعویٰ لکھا ہوا ہے انما توعدون لواقع، یعنی قیامت تو قائم ہوگی لیکن جزا سزا بھی ہوگی. والمرسلات عرفا، قسم ان ہواؤں کی جو چھوڑی ہوئی ہیں نرمی کے ساتھ. عرفن نرمی سے مراد رحمت کی ہوائیں. اب جگہ ہی نہیں ہے نیچے کہاں لفظ لکھیں گے آپ؟ رحمت کی ہوائیں. فالعاصفات اصفا، پس قسم ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں اسفن تیزی کے ساتھ. نیچے لکھا ہوا ہے عذاب دینے کے لیے ایک نمونہ بیان کیا گیا. فالعاصفات کے نیچے تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم جس سے خطرات کا احتمال ہو جاتا ہے. واقعی تیز آندھی ہو، دیواریں گر پڑی، مکان گر پڑے، درخت گر پڑے. والناشرات نشرا، اور قسم ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں نشرن اٹھانا بادلوں کو. فالفارقات فرقا، پس قسم ان ہواؤں کی جو جدا کرنے والی ہیں بادلوں کو جدا کرنا. لکھا ہے بعد از بارش، بارش ہو جائے، ہوائیں آتی ہیں بادلوں کو جدا کر کے، کوئی ادھر لے گئی، کوئی ہوا اس کو ادھر لے گئی، آسمان صاف. فالملکیات ذکرا، پس قسم ان ہواؤں کی جو ڈالنے والی ہیں نصیحت. عذرن او نذرا، عذرن مفعول لہو ہے، نذرن بھی مفعول لہو ہے. واسطے اتفاق کرنے بہانے کے، واسطے اتفاق کرنے بہانے کے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. اور نذرن
یا واسطے ڈرانے کے. انما توعدون لواقع. اب یہ قسمیں اٹھانے کے بعد جواب قسم ان الگ ہے، ما موصولہ ہے. یقیناً جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو لواقع، البتہ ضرور واقع ہونے والا ہے. اب حاشیہ پڑھیں گے. سخت ہواؤں کا ذکر بھی ہو چکا، نرم ہواؤں کا ذکر بھی ہو چکا. فرمایا یعنی جس طرح ہوائیں مختلف ہیں، کبھی نرم کبھی سخت، اسی طرح قیامت کے دن لوگوں کے مختلف حالات ہوں گے. مومنوں کے لیے نرمی، کافروں کے لیے سختی ہوگی. قسم اور جواب قسم فٹ ہو گئے. کبھی ہوا نرم ہوتی ہے، کبھی سخت ہوتی ہے. اسی طرح مومنوں پر نرمی ہوگی، کافروں پر سختی ہوگی. اور یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اس پر مولانا تھانوی کا جملہ ہے. اٹھا کر پھیلاتے ہیں، اس کے بعد بارش ہونے لگتی ہے، وہ بادلوں کو پھیلاتی ہیں. انما توعدون لواقع، یقیناً جو تم وعدہ دی جا رہے ہو البتہ واقع ہونے والا ہے. یہ شواہد دلیل ہیں کہ جس عذاب ثواب کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ ضرور واقع ہونے والا ہے. اچھا وہ کب ہوگا؟ فَإِذَا النُّجُومُ تو میں ساتھ ہے. فَإِذَا النُّجُوم پر لفظ کب ہوگا؟ پیچھے جو تم نے وعدے کا ذکر کیا انما توعدون، یہ کب ہوگا؟ فَإِذَا النُّجُومُ تو میں ساتھ، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے. مٹانے سے مراد بے نور ہونا. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا، مراد ختم ہونا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اب نفخہ ثانیہ کا بیان. اس کے نیچے لکھ لیں نفخہ ثانیہ. وہ نفخہ اولا کا ذکر تھا، اب نفخہ ثانیہ. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول اُقِّتَتْ جمع کیے جائیں گے. لکھا ہے وقت معین پر، اس وقت سب کا فیصلہ ہوگا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ تحویل ہے ہولناکی بیان کرنے کے لیے. واسطے کون سے دن کے اجلت مؤخر کیا گیا ہے. کس دن کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا ہے؟ فرمایا او ہم بتاتے ہیں لیوم الفصل، فیصلے والے دن کے لیے. فیصلے والے دن کے لیے یہ سب کچھ مؤخر کیا گیا ہے. فیصلے والا دن آنے دو، یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان، فیصلے والا دن تو آنے دو. ما ادراک یوم الفصل، یہ واقعات آپ کیوں نہیں ہوتے، مؤخر کیوں ہے؟ فرمایا حوصلہ کرو، لیوم الفصل، فیصلے والا دن تو آنے دو. وما ادراک ما یوم الفصل، سننے والے تجھے کیا معلوم کیا ہے فیصلے کا دن. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بہت بڑی ہلاکت ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، تخویف دنیاوی، ہم نے دنیا میں بھی فیصلے کیے ہیں. کیسے کہ نہیں ہلاک کیا ہم نے پہلوں کو، اس سے مراد کافر. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، ہلاک کے ہم نے عذاب سے پہلوں کافروں کو ہلاک کیا. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ان کو ہلاک کر کے پیچھے لگائیں گے ہم ان پہلوں کے. الاولین پر دو، نتبعہم ہم پر دو، پھر پیچھے لگائیں گے ہم ان پہلوں کے. الاخرین، پچھلوں کو. الاخرین پر لکھ لو مشرکین مکہ. پہلوں کو ہلاک کیا، ان کو بھی کرنا ہے. بدر احزاب وغیرہ میں ہوئے. کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح کریں گے مجرموں کے ساتھ. لکھا ہے دار میں یا دارین میں، یا دنیا میں یا دونوں جہانوں میں. بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین، دلیل عقلی دوم برائے حشر و نشر. کیا لکھا ہے؟
ہم بیان کرنے لگے ہیں، کیا بے شک ان امور سے بھی زیادہ مشکل ہے؟ یہ مشکل کام تمہارے عقل کے لحاظ سے میں نے کیے، دوبارہ زندہ کرنا کیسے مشکل ہے؟ سبحان اللہ۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو پانی ذلیل سے؟ مہین ذلیل جملہ بڑا قیمتی ہے لیکن آپ کا ذوق نہیں ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، آپ نے تو فرض سے فرض کفایہ ادا کیا، اس سائڈ والوں کا جملہ قیمتی ہے لیکن آپ کو قدر نہیں۔ کیا لکھا ہوں میں؟ الم نخلقکم من ماء مہین، لکھو منی باہر ہو تو ناپاک ہے، رحم میں داخل ہو تو پاک ہے۔ عربی عبارت ہی میں نے اردو میں لکھوائی ہے، المنی الخارج نجس والداخل الی الرحم طاہر، یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ فَجْعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پس رکھا ہم نے اس گندے پانی کو، بے قدر پانی کو جگہ محفوظ میں، الہ قدر معلوم، ایک وقت انداز مقرر تک، 8 مہینے 9 جتنا اللہ کو منظور ہو۔ فَقَدَرْنَا، پس ہم نے اندازہ لگایا، غرض ہے کہ ہم نے ان تمام تصرفات کا ایک اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، واہ ہم اندازہ لگانے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، اس دلیل کو دیکھنے کے باوجود تکذیب کرتے ہو، افسوس۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، اور اگلی دلیل کہ نہیں بنایا ہم نے زمین کو کافی ہونے والی، کفاتن کافی ہونے والی۔ اب یا تو یہ اس میں جنس ہے یا اس میں آلہ ہے، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی، اب تو آسان کر دیا مانا، سمیٹنے والی، احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی۔ عربی کے لفظ نہیں لکھواتا تاکہ سارے ساتھی لکھ لیں، احیاء کے نیچے لکھ لیں، پشت پر، احیاء پشت پر، امواتن کے نیچے زمین کے پیٹ میں۔ بہت بڑے جھگڑے کا اللہ نے حل پیش کر دیا، زمین کی پشت پر احیاء زندہ ہیں اور زمین کے نیچے امواتن مردہ ہیں، اوپر والے زندہ نیچے والے مردہ۔ مجھے اس سوال کا کوئی جواب دے دے تو میں 1000 روپے انعام دیتا ہوں۔ حالات جنہوں سے تیار ہے، 1000 روپیہ دینا اصلی۔ ہاں، اللہ نے تو فرمایا اوپر والے زندہ احیاء، زمین کے نیچے والے مردہ۔ اب اوپر والے بھی زندہ ہوں اور نیچے والے بھی زندہ ہوں تو ہمارے مردے کہاں تشریف لے گئے؟ جواب دے لگا 1000 روپے انعام۔ شاباش، سنائے جواب؟ کہتے ہیں مردے واپس آ گئے ہوں گے دنیا میں، اس طرح 1000 روپیہ نہیں ملتا۔ اوپر والے بھی زندہ نیچے والے بھی زندہ، مردے کہاں گئے؟ اب مولوی صاحب نہیں، میری طرف دیکھنا، جب دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں بعد میں زندہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ایک قانون عرض کر رہا ہوں، جو نیچے زندہ ہو جائے نا اس کو اللہ نیچے نہیں رہنے دیتا۔ جب نیچے والے زندہ ہو گئے قبریں پھٹ جائیں گی، وہ اوپر آ جائیں گے۔ اگر سورۃ المائدہ آپ کے ذہن میں ہو، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ، عیسیٰ علیہ السلام قبر کے اوپر کھڑے ہو کر فرماتے تھے قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ زندہ ہوتا تھا، قبر پھٹتی تھی، اوپر آ جاتا تھا۔ نیچے والے زندہ ہو گئے تو اللہ ان کو نیچے نہیں رہنے دیتا۔ قیامت میں جب نیچے والے زندہ ہوں گے قبریں پھٹ جائیں گی، وہ اوپر آ جائیں گے۔ اوپر والا حصہ زندوں کے لیے اور نیچے والا چپ کر گیا،
اوپر والا حصہ زندوں کے لیے اور نیچے والا جھگڑا حل ہوا کہ نہیں؟ اوپر والے زندہ نیچے والے زندہ تو مردے کھا گئے پھر وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ بلند و بالا شامخات بلند و بالا وَاسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا اور پلائے ہم نے تم کو پانی فراتن پیاس بجھانے والا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ پھر بھی جو نہ مانے تو بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. جو اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے کیا بےست دوبارہ اس کے لیے ناممکن ہے؟ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون تخویف اخروی حال اول قیامت. چلو تم طرف ما اس عذاب کے ما کا معنی عذاب طرف اس عذاب کے چلو کنتم بہ تکذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. چلو انطلقوا الی ظل چلو تم شدت نار طرف سائے کے کون سا سایہ ذی ثلاث شعب تین شاخوں والا سایہ اس کی طرف چلو. اب تین شاخوں کا کیا مطلب ہے حاشیے پر لکھیں. اصول تین توحید رسالت قیامت. ان کا انکار کیا. دوسرا قول لکھے اقرار باللسان. نمبر 2 تصدیق بالقلب. نمبر 3 عمل بالارکان. اور یہ چیزیں تین ہیں: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل بالارکان وجود کے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا. ان تین سے اس نے منہ موڑا تو تین جو ہے شاخوں والا سایہ وہ ہوگا. دھوئیں کی صفت ہے اوپر جائے تو شاخوں میں بٹ جاتا ہے. لا ذلیل نہ دھوپ سے بچانے والا سایہ ہوگا، وہ سایہ دھوپ سے بچانے والا نہیں ہوگا. ولا یغنی من اللہب اور نہ فائدہ دے گا تپش سے. یوں نہیں ہے سائے کے نیچے بندہ بیٹھتا ہے تپش سے بچے، وہ تپش کو ختم کرنے میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، گرمی کو ذرا برابر بھی. انہا ترمی بشرر یقیناً وہ آگ، ہا سے مراد آگ نار، یقیناً وہ آگ ترمی پھینکے گی بشرر چنگاریاں. کون سی چنگاریاں؟ کل کسر محل کی طرح، بڑا محل جیسے ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی. لکھا ہے ابتدا میں تو وہ چنگاریاں انگارے محل کی طرح بڑے ہوں گے. کأنہ جمالات صفر گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے. اب اس پر لکھا ہوا ہے انتہا. پہلے تو وہ انگارے ہوں گے محل کی طرح بڑے، پھر چھوٹے ہوتے ہوتے اونٹ جتنے ہو جائیں گے. اور اس کے الٹ قول کر رہا ہوں. الٹ قول یہ ہے کہ ابتدا کے اندر وہ اونٹ کی طرح ہوں گے اور انتہا میں محل کی طرح بڑے ہو جائیں گے. الٹ ہے دونوں قول. بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون حال ثانی قیامت. ایک اشکال میں نے کرنا ہے لیکن آپ کا جواب سننا چاہوں گا. یہ دن ہوگا وہ کہ لا ینطقون بول نہیں سکیں گے. آپ نے اتنی ساری صورتوں میں پڑھ لیا یہ منکرین کفار آپس میں بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں بولیں گے. لا ینطقون چھوٹا سا ایک لفظ لکھ لیں، اشکال ہی حل ہے. نفی نوتوں کے نافع، نفی نوتوں کے نافع. اس بولنے کی نفی ہے جو فائدے والا ہو. بولیں گے فائدہ مند گفتگو نہیں کریں گے. یا دوسرا لفظ ساتھ لکھ لو نمبر 2 حالات مختلف.
قیامت میں حالات مختلف ہوں گے، کبھی بولیں گے، کبھی زبان ان کی گم ہو جائے گی. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، پس نہیں اجازت دی جائے گی واسطے ان کے عذر کرنے کی، کوئی بہانہ پیش کرو. فَيَعْتَذِرُونَ، پس وہ بہانہ پیش کریں، کیونکہ واقع میں کوئی عذر ہوگا ہی نہیں، حقیقتاً تو کوئی عذر نہیں ہوگا، خالی بہانے. بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، حال سال سے قیامت، یہ ہے فیصلے کا دن جس کی تکذیب کرتے رہے ہو. جمعناکم، جمع کیا ہم نے تم کو آج، والاولین، اور پہلوں کو فیصلے کے لیے جمع کیا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، پس اگر ہے واسطے تمہارے کوئی تدبیر ہے فیصلہ عذاب سے بچنے کے لیے، فَكِيدُونِ، پس تدبیر کرو میرے ساتھ، کوئی بہانہ پیش کرو اگر ہو سکتا ہے تو. ہلاکت ہوگی بہت بڑی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. ان المتقین، بشارت، یقیناً شرک اور کفر سے بچنے والے، فی ظلال، نعمت وال سایوں میں ہوں گے، عیون، چشموں میں دو، وفواکہ، میوے، مما یشتہون، اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے. یہ کمال ہے، میوہ بھی وہ جس کی وہ خواہش کریں. اکرام مومنین، یقال ان کو کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، ہنین، مزے لے لے کر. یہ کمال ہے. کیوں؟ سبب جنت، بوجہ اس کے کہ تم عمل کیا کرتے تھے دنیا میں نیک. انا کذالک، عادت اللہ، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو. لیکن بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کلوا وتمتعوا قلیلا، تخفیف دنیاوی، کھاؤ اور نفع اٹھا لو، قلیلاً، تھوڑی مدت. قلیلاً کیوں کہا؟ دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، عذاب ضرور آنے والا ہے. کیوں؟ انکم مجرمون، یقیناً تم مجرم ہو، اور جملہ مجرم کو سزا ضرور ملتی ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز واضح جھٹلانے والوں کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، اور جب کہا جاتا تھا واسطے ان کے جھک جاؤ. رکوع والا معنی نہیں کرنا رکوع کرو، جھک جاؤ عقائد و اعمال میں. لا يركعون، تو جھکتے نہیں تھے. بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، نیا لفظ آیا ہے، ذرا دھیان سے دیکھنا. زجر مال اقناط، اقناط کہتے ہیں نا امید کرنے کو. جو قرآن نہیں مانتے چھوڑو، ان سے نا امید ہو جاؤ، اور کیا کلام مانیں گے یہ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پسند کون سی کلام کے، کلام سے مراد قرآن، بعدہ، اس قرآن کے بعد، ساتھ کون سے کلام کے. حدیث سے مراد قرآن نہیں ہے، میں بھول گیا، یہ بعدہ، ہو سے مراد قرآن ہے. ساتھ کون سے کلام کے، بعدہ، قرآن کے بعد. قرآن کے بعد کون سے کلام کے ساتھ یومنون، ایمان لائیں گے. لکھا ہوا ہے جو بلیغ الالفاظ والانذار ہے، الفاظ بھی اس کے اعلیٰ درجے کے اور ڈراوا بھی اعلیٰ درجے کا. قرآن کو نہیں مانتے اور کس کلام کو یہ مانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، سورت کا موضوع آپ کے پاس لکھا ہوا ہے انما توعدون، جو اس سورت میں گزرا کی جزو اول کی تشریح ہے. میں نے اس میں ربط لکھا، اور قیامت وہی برپا کرے گا جو دہر کا مالک ہے، اور مالک دہر نے ہی مرسلات کو بطور عذاب کے نمونے کے پیش کیا. یہ اگلی صورت کا اس میں ربط عرض کر دیا. اور مالک دہر نے ہی مرسلات کو بطور عذاب کے نمونے کے پیش کیا ہے. اور کفار کہا دیکھو ہم نے مرسلات کو بطور نمونے کے پیش کیا، پھر بھی نہیں مانتے، اور ہم پر اعتبار کرنے کے بجائے نبأ عظیم کا سوال کرتے ہیں. ان النبأ العظیم، سورۃ النبأ. نبأ عظیم کا سوال کرنے والوں، ان قریب نازعات تم تک پہنچیں گے.
روح نکالنے والے فرشتے نازعات تم تک پہنچیں گے، اور نازعات جن سے نرمی کرنے والے ہیں، رب ذوق نہیں ہے نا، نازعات جن سے نرمی کرنے والے ہیں ان سے پیغمبر کا عبث مناسب نہیں، صورت عبث، ان سے پیغمبر کا عبث مناسب نہیں، اور جن سے پیغمبر عبث کرے ان کا حال بوقت تکویر دیکھنا، اذا الشمس کورت، اور ہم نے تکویر کے اندر قیامت کے حالات بیان کیے، تم نے عبرت حاصل نہیں کی، اور انتظار میں ہو کہ آسمان کا انفطار ہو، سورۃ الانفطار، آسمان کے انفطار سے سبق سیکھ لو۔ اگلا ربط میں نے لکھا جو ہے آسمان کے انفطار سے سبق سیکھنے کے بجائے الٹا متففین بنے ہوئے ہیں، ناپ طور میں کمی کر متففین باز نہ آئے، انشقاق سما والے دن پریشان ہوں گے، آسمان جب پھٹے گا، اور انشقاق اس آسمان کا ہوگا جو بروج والا ہے، والسماء ذات البروج، اور اسی بروج والے آسمان کا ستارہ گواہ ہے، سب اسم ربک الاعلیٰ، کہ جس نے رب اعلیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا وہ غاشیہ کے دن ذلیل و خوار ہوگا، سورۃ الغاشیہ۔ ایک دن انشاءاللہ زندگی ہوئی اکٹھا رب درس کریں گے، اس میں پھر لطف آئے گا۔ آؤ جی سورۃ النبا، آپ کے پاس اس کا موضوع لکھا ہوا ہے، انما توعدون کی جزء اول کی یہ تشریح ہے۔ امتیازات میں نے لکھے، سورت کا خلاصہ تو یہ ہے کہ 10 چیزیں آ رہی ہیں جو امیر و غریب سب میں مشترک ہیں، نفی شفاعت کاریہ بھی ہے۔ 12 امتیازات میں نے لکھے ہیں۔ کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اور اللہ نے نیند کو بنایا ہے سکون کا سبب، پہاڑوں کے میخیں ہونے کا ذکر، موسرات کا ذکر، سراج وحاج کا ذکر، اور سورۃ النازعات، سورۃ النازعات اس کا موضوع آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، قیامت میں تم پر ملائکہ مسلط کریں گے عذاب کے لیے۔ اگلی صورتیں بڑی آسان ہیں، صورت آ رہی ہے لم یکن الذین کفروا، اس میں بس ایک اشکال ہے، باقی صورتیں آسان ہیں۔ اور سورہ نازعات کا خلاصہ، شروع میں اثبات قیامت پر شواہد ہوں گے، مثالوں کے ذریعے اثبات قیامت ہوگا۔ امتیازات میں نے 10 لکھے ہیں۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، طامۃ الکبریٰ، یہ ذکر، روح نکالنے والے فرشتوں کے مختلف حالات وغیرہ۔ یہ جو ہے عما موضوع تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، انما توعدون کی جزء اول کی تشریح، اصل میں تھا عما یتساءلون، الف کو گرا دیا تخفیف کے لیے، عما یتساءلون، سامنے جملہ لکھ لے حاشیے پر، انعامات کا ذکر کیا، مصائب کو قیاس پر چھوڑ دیا، بس اسی طرح آخرت میں کسی پر انعام ہوگا، کسی پر مصائب ہوں گے۔ عما یتساءلون، عما یتساءلون، کس چیز کے متعلق آپس میں سوال جواب کرتے ہیں، بطور انکار، تمہارا کیا خیال ہے قیامت آئے گی، کب آئے گی، بطور انکار پوچھتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، آپ علماء غور کریں نبی، یہ عن النبأ یہ متعلق ہے یتساءلون محذوف کے، قافیہ جامی، کچھ غور کیا آپ نے، عبارت کیا بنے گی مجھے سنائیں، نہیں شروع سے پڑھے نا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم،
عما یتساءلون، کس چیز کے متعلق آپس میں سوال جواب کر رہے ہیں. عن النبأ یتساءلون عن النبأ، سوال کر رہے ہیں آپس میں بڑی خبر کے متعلق. الذی ہم فیہ مختلفون، وہ کہ جس میں اختلاف کرنے والے آپس میں. قیامت ہوگی نہیں ہوگی آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلمون، کلا لکھا ہے یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ردعیہ ہے. کلا ردعیہ، اس کا معنی یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا معنی علماء سنیں، کلا بمعنی حقا، کلا بمعنی حقا پکی بات ہے. سیعلمون، ان قریب جان لیں گے مرتے ہی. ثم کلا سیعلمون، پھر پکی بات ہے، پھر کلا حقا پکی بات ہے. سیعلمون، ان قریب جان لیں گے قبروں سے اٹھتے ہی. اب ہم نے سیعلمون میں فرق کر دیا، پہلے میں مرتے ہی جان لیں گے، دوسرے میں قبروں سے اٹھتے ہی جان لیں گے. عباس علماء کے نزدیک یہ جو کلا ہے یہ تکرار کلا کا تاکید کے لیے ہے. کلا تاکید کے لیے، اور یا تاکید کے لیے نہیں ہے. پہلے کلا کا مطلب مرتے ہی جان لیں گے، پھر دوسرا کلا ہے آگے تبدیلی ہے اس میں، قبروں سے اٹھتے ہی جان لیں گے. الم نجعل الارض مہادا، اب انما توعدون کی تفصیل آ گئی. بیان امکان، اب خیال کرنا اس لفظ کو پہلے بھی گزر چکا ہے یہ کئی دفعہ لفظ. قیامت قائم ہونا ممکن ہے، کیوں؟ جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے قیامت کیوں برپا نہیں کر سکتا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنا؟ لکھا ہے بیان انعامات اور عذاب کا ذکر مکا یا ساتن چھوڑا گیا ہے قیاس پر. نعمتوں کا ذکر کر کے عذاب کا ذکر قیاس پر چھوڑ دیا. خود سوچ لو عذاب کیا ہوگا. کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، والجبال اور پہاڑوں کو اوتادا میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑے، وجعلنا نومکم سباتا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو سباتن سبب راحت، وجعلنا اللیل لباسا، بنایا ہم نے رات کو اوڑھنا، وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا ہم نے دن کو معاشا، روزی کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، کمائی کا وقت. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، بنایا ہم نے تمہارے اوپر 7 محکم مضبوط، یعنی مضبوط آسمان. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اب بڑے ساتھی غور کریں، اگر جعلنا اپنے معنی پر ہو تو الشمس مفعول مقدر نکالیں گے ایک. ناوی ساتھی غور کریں، ناوی جعلنا اپنے معنی پر ہو تو الشمس مفعول نمبر 1 مقدر ہوگا. اب معنی سنو، وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا وَحَاجًا، یوں عبارت بنی، اور کیا ہم نے سورج کو چراغ، وحاجا چمکنے والا. بس. اور اگر جعلنا کرو خلقنا کے معنی میں، پھر شمس مفعول نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. خلقنا سراجا وحاجا، پیدا کیا ہم نے چراغ چمکنے والا. یہ 2 انداز آپ کو بتا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اب ہر بات میں نہیں لکھوا سکتا، معذرت ہے، میں کیا کروں، ایک لفظ لکھوانے بیٹھوں تو پورا سال تھوڑا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اتارا ہم نے بادلوں سے. موسرات کون سے بادل؟ جو قریب ہوں برسنے کے، بالکل بس بارش ہونے ہی والی ہے. اتارا ہم نے بادلوں سے پانی، سجاجن بکثرت گرنے والا، لنخرج بھی حکمت انسان، تاکہ نکالے ہم بھی ہو ضمیر مان کی طرف، تاکہ نکالے ہم پانی کے ذریعے حبن دانا، و نباتن اور دوسری نباتات، و جنات اور باغات، الفافن کنجان. اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، کذالک یفعل بکم فی یوم القیامہ، اسی طرح قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا جائے گا، جیسے انگوریاں نکالتا ہوں تمہیں زندہ کر کے نکالوں گا. ان یوم الفصل، سبحان اللہ، تخویف اخروی، بیان وقوع. پہلے امکان تھا جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے تو
قیامت برپا کر سکتے. اب قیامت کا وقوع ہو گیا, دیکھو کیسے واقع ہو گئی. دنیاوی نعمتوں کی کثرت سے اندازہ لگا لو کیا دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا, ابتدائی حال قیامت کا آ گیا. یقیناً فیصلے کا دن ہے, میقاتاً مقرر شدہ. وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم ینفخ, یعنی بدل آ گیا, یعنی وہ دن ینفخ فی صور, پھونکا جائے گا سور میں. نفخہ ثانیہ, دوسری بار جب پھونکا جائے گا. فتأتون فواجا, آؤ گے تم فوجوں کی فوجیں بن کر. شاہ صاحب نے معنی کیا جٹ کے جٹ. اب یہ پرانی اردو ہے, جماعتوں کی جماعتیں. فَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, اور کھول دیا جائے گا آسمان, بس ہو جائے گا ابواباً, دروازے دروازے, اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے. اوپر لکھا یعنی پھٹ کر ایسا ہو جائے گا گویا دروازے ہی دروازے ہیں. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ, اور چلائے جائیں گے پہاڑ, بس ہو جائیں گے سراباً, ریت چمکتا ہوا, چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے. مراد ختم ہونا. اوپر لکھ لے مولانا, میں ہر بات کہوں تو آپ لکھتے ہیں, المیہ یہ ہے. اب یہ باتیں ہمارے استادوں کی یہ ترجمے والے قرآن میں تو ملے گی نہیں. آپ ترجمے والا قرآن دیکھیں گے, وہاں پر معنی لکھا ہوگا ہو جائیں گے پہاڑ, ریت چمکتا ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مراد ہے ختم ہونا. ان جہنم کانت مرصادا, حال ثانی قیامت, یقیناً جہنم ہے تاک میں, جیسے کوئی مورچے میں بیٹھا ہوتا ہے. للطاغین مآبا, حد عبودیت سے نکلنے والوں کے لیے ٹھکانہ. طاغین حد عبودیت سے نکلنے والے. لابسین فیہا احقابا, ٹھہرنے والے ہوں گے وہ طاغین حد عبودیت سے نکلنے والے. فیہا, جہنم میں, ہا ضمیر جہنم کی طرف. احقابا, کئی صدیاں, کئی صدیاں ٹھہرنے والے ہوں گے. مراد ہے بے انتہا زمانہ. نیچے مراد کا لفظ لکھے, مراد بے انتہا زمانہ. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, نہیں چکھیں گے اس جہنم میں ٹھنڈک کا مزہ. ولا شرابا, نہ پینے کے لیے کچھ. الا حمیم وغساقا, مگر گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ. جزاء وفاقا, یہ بدلہ ہے پورا پورا. سبب عذاب اول کیوں؟ انہم کانوا, یقیناً وہ, لا یرجون, لا یعتقدون. اب عربی والے عربی میں نہیں لکھتے, میں کیا کروں, اردو والے لکھیں. عقیدہ نہیں رکھتے تھے, عقیدہ نہیں رکھتے تھے حساباً, حساب کا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلانا. تکوینی آیات تھی یا تنزیلی, ان کو جھٹلایا. اب کانوا لا یرجون حساباً پر لفظ فساد عمل, اور کذبوا پر فساد عقیدہ. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, ہر ایک چیز محفوظ کر رکھا ہے ہم نے اس کو اعمال نامے میں. کتاباً, لکھ کر, ہر چیز کو اعمال نامے میں لکھ کر ہم نے محفوظ کر رکھا ہے. تذلیل مجرمین فذوقوا, کہا جائے گا بس چکھو تم, ہرگز نہیں زیادہ کریں گے ہم تم کو. الا عذابا, مگر عذر عذاب, کہ ہم عذاب ہی تمہارا بڑھائیں گے. ان للمتقین مفازا, یقیناً بشارت واسطے شرک سے بچنے والوں کے, کفر سے بچنے والوں کے واسطے, مفازن, کامیابیاں ہوں گی. لا حدائق, حدائق و عنابا, کون سی کامیابی؟ یعنی باغات, یعنی باغات. کیوں؟ کھانے اور سیر کرنے کے لیے. وعنابا, اور انگور ہوں گے کھانے کے لیے. وکواعبا, اور دوشیزہ عورتیں. کمال اول. اطرابا, بوڑھی. میں قوائب کا معنی نہیں کرتا, ذوق نہیں ہے, ذوق ہوتا تو نہیں, بس ذوق ہوتا تو مانا کرتا. آپ کو پتہ نہیں ہے کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں, جب آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کا ذوق ہی نہیں ہے, میں کیوں. یہ ٹخنا جو ہے آپ نے پڑھا ہے سورۃ مائدہ میں, الالکعبین, پاؤں دھو, الالکعبین, ٹخنوں تک. اس ٹخنے کو کعب کیوں کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ کا ذوق ہی نہیں ہے, میں کیوں قوائب کا معنی کروں. وہ نا کعب کہتے ہیں ابھری ہوئی جگہ کو. بتائیں
تو ٹخنے کو اس لیے کعب کہتے ہیں یہ ابھرا ہوا ہے، اور کعبہ کو اس لیے کعبہ کہتے ہیں۔ اللہ توفیق دے عوام کو سنانا، پہلے سارا پانی پانی تھا، آپس میں پانی ٹکرایا، چھاپ بنی اور یہ جگہ خشک ہو کر ابھر آئی۔ کعبے کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پانی میں سے یہی جگہ ابھری تھی، خشک ہوئی، ابھر آئی، پھر یہاں سے اللہ نے زمین کو پھیلایا ہے، ایسے زمین کو پھیلایا۔ حدیث پاک میں آیا بیت اللہ شریف یہ زمین کی ناف ہے، جس طرح ناف انسان کے بالکل وجود کے وسط میں ہوتی ہے، کعبہ زمین کے وسط میں ہے۔ کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ ابھری ہوئی جگہ۔ ٹخنے کو کعب کیوں کہتے ہیں؟ یہ ابھرا ہوا ہے، یہ اوپر یہ پاؤں والا ٹخنا ابھرا ہوا ہے۔ اب فرمایا وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، اب مانا نہیں کرتا، اشارہ آپ کو کر دیا، الآخر تکفیل اشارہ، ٹھیک ہے۔ لالا جی مانا کرو جی، بڑی آئیزی سے اس نے کہا کر دیتا ہوں۔ فرمایا ہدایک و آنابا، قدر جو نہیں کرتے باہاتوں کے کھانے اور سحر کے لیے، و آنابا اور انگوروں کے کھانے کے لیے، و قوائبا ابھرے ہوئے پستانوں والی عورتیں ہوں گی۔ یہ کوئی کا سبحان اللہ لائی باقی کونا یہ کیرا کوار آئی بھائی نام آئی جب کو تو فون کرے نا سبحان اللہ اسے آکھا آئی، اب ہم خیال کریں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں مونا قوائب کعب سے یاد رکھو گے مشکل ہے، چھوڑو بس۔ فرمایا وقا سن دیا کا اور خیر ہو انشاءاللہ مانا تھا میں کر چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ او مولانا کاسن دیا کا اور پیالے ہوں گے چھلکتے ہوئے، دہاکن چھلکتے ہوئے، چھلکنا سمجھتے ہو مولانا بالکل لبریز ہوتا ہے نا، گرنے کے قریب ہو۔ اب کیا کریں، ایک دور تھا جب ہم جاتے تھے تو لوگ چینک میں چائے لاتے تھے، چینک سمجھتے ہو؟ چینک، خیر چینک کا دور گیا، اب آ گئے تھرماس، چلو یہ بھی غنیمت ہے، چائے گرم پڑی رہتی ہے۔ پھر تھرماس کا دور گیا، اب یہ لوگ کپوں میں چائے لانے لگ گئے، چلو خیر ہے بھائی کپوں میں چائے ہے، کپ بڑے بڑے ہیں، پھر کپ چھوٹے ہو گئے، چھوٹے، اچھا پھر چھوٹے ہو گئے اور وہ بھی آدھے، اب کیا کریں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کاسن دہا کا، یہ دنیا والی بخیلی وہاں نہیں چلے گی۔ چین کے گئیں، تھرماس گئے، بڑے بڑے گول پیالے ہوتے تھے نا، گول اتنے بڑے بڑے، وہ پیالے گئے، پھر آ گئیں پیالیاں، پھر کپ۔ اب کپ کی تصویر پتہ نہیں کیا ہے، وہ کپ وہ بھی آتا، واہ جس کی چاہ دی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، رفع مقدر عیش، یہ لفظ ہے مقدر، عیش کو خراب کرنے والی چیز کو ختم کیا، نہیں سنیں گے اس میں لغوان کوئی بیہودہ بات، یہ پہلا کمال ہے، بیہودہ بات۔ اب مولانا عزیر کا سوال آیا ہے بڑا برمحل، فرماتے ہیں کہ لا یرجون حسابا، اس پر تم نے لفظ بولا ہے فساد عمل، کیا بولا ہے؟ فساد عمل۔ اور کذبوا بآیاتنا کذابا، اس پر لفظ بولا میں نے فساد عقیدہ، اس کا کیا مطلب؟ اب دیکھیں لا یرجون حسابا پر میں نے لفظ بولا ہے فساد عمل، حالانکہ عقیدہ نہ رکھنا تو فساد عقیدہ ہونا چاہیے تھا۔ اشکال یہی ہے مولانا سے، اشکال کیا ہے کہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ فساد عقیدہ، اور تم نے لا یرجون پر عنوان بتایا ہے فساد عمل۔ لکھ رہے حاشیے پر جواب، جو حساب کا معتقد ہو وہ ڈر کی وجہ سے غلط کام نہیں کرتا، اور جو حساب کا معتقد نہ ہو وہ برے اعمال میں مبتلا رہتا ہے۔ لہذا یہ فساد عمل ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا،
نہیں سنیں گے اس میں کوئی بیہودہ بات، بلا کی زابہ نہ کوئی جھوٹی بات. جزاء من ربک یجزون جزاء، عبارت کیا تھی؟ یجزون جزاء، بدلہ دیا جائیں گے، بدلہ ان کے اعمال صالحہ کا تیرے رب کی طرف سے عطاً حسابا، جو کہ انعام ہے کافی. حساباً کا معنی کافی. رب السماوات والارض، لکھا ہے بیان توحید علی سبیل ترقی. سبحان اللہ. رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. الرحمن، بڑا مہربان ہے. لا یملکون منہ خطابا، نہیں مالک ہوں گی. کون مالک نہیں ہوگی؟ نیچے لکھے ای الخالق، مخلوق مالک نہیں ہوگی اس اللہ سے خطاباً بات کرنے کی، کوئی بات نہیں کر سکے گا. یوم یقوم الروح والملائکہ، سبحان اللہ، جس روز کھڑا ہوگا جبریل امین. روح لقب ہے جبریل امین کا. روبرو خدا کے کھڑا ہوگا خشوع و خضوع سے. والملائکہ، فرشتے بھی روبرو کھڑے ہوں گے خشوع و خضوع سے، صفن قطار باندھ کر. لا یتکلمون، نہیں کلام کریں گے. لکھا ہے لا یشفعون، سفارش نہیں کریں گے. الا مگر من اذن لہ الرحمن، وہ کلام کرے گا کہ اجازت دی ہوگی اس کو رحمان نے. یعنی شفاعت بعد از اذن ہوگی، بعد از. آپ نے عبارت ہی نہیں دیکھی انفال، ٹھیک کیا کرے گا؟ شفاعت بعد از اذن ہوگی. وقال ثوابا، اور کہے گا بھی بات درست. درست سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے محدود ہوگی، یعنی وہی بات جس کا اذن ملا. ذالک الیوم الحق، سبحان اللہ، تخفیف علی، یہ ہے دن برحق. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اس کی حالات سن کر جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ. انا انذرناکم، اتمام حجت، یقیناً دلیل پوری کرنا، یقیناً ہم نے ڈرا دیا تم کو عذاب قریبی سے. قریبی سے کیا مراد؟ زندگی گزرنے کی کیا دیر ہے. یوم ینظر المرء، یہ دن ہونے والا ہے جس روز ینظر المرء، دیکھے گا انسان، اپنے سامنے حاضر دیکھے گا. کس کو؟ ما قدمت یدا، جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، من الخیر و شر، کوئی نیکی بھیجی آگے یا برائی آگے بھیجی، اس کو سامنے دیکھ لے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، ندامت مجرمین، اور کہے گا حسرت سے کافر بندہ، ارمان سے، یا لیتنی کنت ترابا. دو معنی آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. کاش ہوتا میں مٹی، لکھا ہے ہوتا میں مٹی، انسان نہ بنتا، میں انسان ہی نہ ہوتا. یا لیتنی کنت ترابا، دوسرا معنی کاش ہوتا میں مٹی، مر کر مٹی ہو جاتا، مر کر مٹی ہو جاتا، آج دوبارہ مجھے زندہ ہی نہ کیا جاتا. دوسرا معنی ہوتا میں مٹی ہوتا، انسان نہ ہوتا، کیونکہ مٹی سے تو حساب کتاب ہونا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، سورت کا دعویٰ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. موضوع قیامت میں تم پر ملائکہ عذاب کے لیے مسلط کریں گے. والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں، نازعات کھینچنے والے ارواح کفار کو، غرقن سختی سے کھینچنے والے ہیں. یہ غرقن مفعول مطلق ہے من غیر لفظ ہی، نابیو غرقن مفعول مطلق ہے نازعات کا من غیر لفظ ہی. یہ شواہد ہیں اخروی عذاب و ثواب کے لیے. والناشطات نشطا، اور قسم ان فرشتوں کی جو نکالنے والے ہیں. لکھا ہے والناشعات والناشطات، نکالنے والے ہیں ارواح مومنین. لکھیں جی، ناشطات پر نکالنے والے، اور نشتن پر لکھیں آسانی سے، یعنی مومنوں کی جان نکالنے کے وقت آسانی کرنے والے ہیں. وَالصَّابِحَاتِ سَبْحًا، قلم ہاتھ میں.
اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، سابحات تیرنے والے ہیں۔ تیرنے والے سے کیا مراد ہے؟ چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، تیز رفتاری، مراد ہے تیزی سے جانے والے، ان ارواح کو لے کر سبحان تیرنا، یعنی تیز رفتاری کے ساتھ۔ تیز رفتاری کو تیرنے سے تعبیر کیا۔ جملہ ساتھ پڑھ لیں، یعنی دنیا میں جس طرح ملائکہ کافروں پر سختی کرتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، اسی طرح آخرت میں ملائکہ مسلط کیے جائیں گے، کافروں کو عذاب دیں گے اور مومنوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور قسم ان فرشتوں کی جو آگے نکلنے والے ہیں، سبقاً آگے نکلنا، آگے نکلنے والے، آگے نکلنا دربار الہی میں پہنچنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا معنی فرائض سر انجام دینے کے لیے حکم ہوتا ہے، دوسرے سے آگے نکل کر فرائض انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، بس قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیریں کرنے والے ہیں، امراً جس کا اللہ نے حکم دیا، ما امر اللہ۔ ایک جملہ فالمدبرات پر لکھ لیں علماء، تصرف تعمیلی۔ یوں نہیں ہے کہ فرشتے جہان کا نظام چلا رہے ہیں، وہ عمل کرتے اللہ کے حکم کے مطابق، یہ کام جہان میں کرو۔ یوم ترجو، اسی طرح فرشتے تم پر مسلط ہوں گے۔ دنیا میں کسی پر فرشتے سختی کرتے ہیں، کسی پر نرمی، روح نکالتے وقت۔ قیامت میں کسی پر فرشتے سختی کریں گے، کسی پر نرمی، کافروں پر سختی، موحدین پر نرمی۔ یوم ترجف الراجفہ، تخویف اخروی۔ اس کا جو عامل ہے یوم کا، بڑے علماء کے لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں، یوم کا عامل لَتُبْعَثُنَّ محذوف ہے، اس کا عامل فعل محذوف ہے، لَتُبْعَثُنَّ، ضرور بھی ضرور تم اٹھائے جاؤ گے۔ کب؟ یوم ترجف الراجفہ، جس روز۔ یہ جو لفظ لکھا ہوا نا فالمدبرات من کذالک یسلط علیکم الملائکہ، ٹھیک کرو، ہے یسلط علیکم، جواب کس، اسی طرح تم پر فرشتے مسلط کیجئے۔ از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، نابیو یوم ترجف کس کے متعلق ہے؟ سنا، ضرور بھی ضرور تم اٹھائے جاؤ گے زندہ کر کے۔ کب؟ یوم، جس ترجف الراجفہ، کانپے گی کانپنے والی زمین، کانپے گی نفخ اولا کے وقت۔ آگے جی، تتبعها الرادفہ، اب آپ راجفہ پر دو لکھیں، تتبعها پر دو، پیچھے آئے گی اس کانپنے والی کے، الرادفہ پیچھے لگنے والی، اس کانپنے والی کے پیچھے لگے گی، پیچھے لگنے والی۔ قلوب یومئذ واجفہ، شدت قیامت، بہت سے دل اس روز دھڑکنے والے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں نیچی ہونے والی ہوں گی ندامت سے، شرمندگی سے۔ وَيَقُولُونَ، کہتے ہوں گے، اچھا اب کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں، یقولون پر لکھیں اب کہہ رہے ہیں، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا یقیناً ہم البتہ لوٹائے ہوئے ہوں گے، فی الحافرہ، الٹے پاؤں میں، پہلی حالت میں مر کر زندہ ہوں گے۔ اب کہہ رہے ہیں نہیں بھئی ہمیں یقین نہیں آتا، لکھا استبعاد، یہ بات عقل سے دور ہے۔ پھر معنی کر رہا ہوں کہ یقیناً ہم البتہ لوٹائے ہوئے ہوں گے، فی الحافرہ، پہلی حالت میں، دوبارہ زندہ ہوں گے نہ بھئی نا۔ دوم، استصعاب کہتے ہیں مشکل ہونا۔ ایزا کننا عظاما ناخرہ، کیا جس وقت ہو جائیں گے ہڈیاں پرانی، قالو، کہتے ہیں استہزاء، مذاق کے طور پر۔ اب تین باتیں آ گئی، علماء اور کریں، استبعاد، استصعاب مشکل ہونا، اور استہزاء مذاق۔ کہتے ہیں تلک اذن کرۃ خاسرہ،
یہ واپس آنا تلکا کا معنی لکھیں، آگے نہیں چلتا، یہاں پر تو بات کرنی ہے ہم نے. تلکا یہ واپس آنا، اذن اس وقت کرۃ خاسرہ، پھر نہ ہوگا بڑا نقصان دہ. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت سمجھائی. آپ میری طرف دیکھیں گے تو جملہ عرض کروں گا. مولانا آج ہم گھر کے اندر 10 بندے رہتے ہیں، ہمارے باپ دادا پردادا وغیرہ، چچا، یہ چچا زاد، یہ سارے پھوپھی زاد. اب وہ فوت ہو چکے، اب ہم ہیں، ہماری اولاد ہے. مثلا وہ کہتے تھے تم جو کہہ رہے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اگر ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں تو ان گھروں کے اندر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ تعداد تو ہو جائے گی بہت. ہم مثال کے طور پر گھر میں 20 بندے فوت ہو چکے ہیں، چچا فوت ہو گئے، والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، بھائی فوت ہو گئے، چچا زاد بھائی فوت ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. اب ہم ہیں، تم کہتے دوبارہ سے، اگر دوبارہ زندہ ہوں گے، اب سارے دوبارہ زندہ ہوں، اب 40 بندہ مثلا جو گھر کے تھے باقی فوت ہو گئے، ہم چند ہیں، دوبارہ زندہ ہوں تو ایک گھر میں کیسے گزارا ہوگا؟ چلو اگلی بات، اگر ہم دوبارہ زندہ ہوں تو ہمارے مکانات پر، باغات پر، دکانوں پر تو دوسروں کا قبضہ ہوگا، گزارا کیسے ہوگا؟ ورنہ میں فوت ہو گیا، اولاد فوت ہو گئی، پوتے آ گئے، پڑ پوتے آ گئے، ان کی اگلی اولاد آ گئی، ہم تو گئے. ہم جب دوبارہ زندہ ہوں اور اس وقت مکان پر قبضہ ہو پوتے کا، وہ کہے کہ تم کون ہو؟ میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں ہے، تو میرا دادا ہی نہیں. اب کیسے گزارا ہوگا؟ یہ تو بڑی نقصان والی بات ہے. دوبارہ زندہ ہوں گے تو گزارا کیسے ہوگا اس مکان میں؟ دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر تو جھگڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا میرا ہے، بعد والے کہیں گے میرا ہے. آپ نہیں، ہم نہیں مانتے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، جواب شکوہ، یقیناً وہ جھڑک ہوگی ایک. میں نے سورۃ یاسین میں جملہ سنایا تھا، آپ کو بھول گیا، میرا کیا قصور ہے؟ کھجور کی چھڑی پتلی ہاتھ میں ہو اور اس کو ہلاؤ نا، شم کی آواز نکل، اس کو کہتے ہیں زجرہ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یقیناً وہ جواب شکوہ ہوگی ڈانٹ ایک، نفخہ ثانیہ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پس فوراً وہ میدان میں ہوں گے. ساہرہ زمین کی اوپر والی جانب کو کہتے ہیں. پس وہ ہوں گے میدان میں. حل اتاک حدیث موسیٰ، تخویف دنیاوی، مان لو ورنہ کوئی انجام ہوگا جو فرعونیوں کا ہوا. کہ آئیے آپ کے پاس استفہام تشبیہ کی سوالیہ انداز شوق دلانے کے لیے، کہ آئیے آپ کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی، جب پکارو اس موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے مقدس وادی میں طوا، یعنی طوا میں، اذهب فرید موسویہ، جہاں تو طرف فرعون کے انہو طغیٰ، یقیناً وہ حد انسانیت سے نکل چکا ہے. علی الخالق بے شرک والکفر، خالق پر تو اس نے حد سے تجاوز کیا شرک و کفر کر کے. وعلی المخلوق بالاستعباد، کیا لفظ ہے؟ بالاستعباد، لوگوں کو عبد اور غلام بنا کر. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، خرد اذهاب، جا کر کہو میرے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، کیا واسطے تیرے رغبت ہے اس بات کی طرف، ان تزکیٰ کہ تو پاک ہو جائے، تطہر من الشرک، شرک سے پاک ہونے کی خواہش ہے، بِأَن تَشْهَدَ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تو گواہی دے. وَهَدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور رہنمائی کروں میں تیرے رب کی طرف، یعنی صفات و افعال کی طرف. فَتَخْشَىٰ، پس ڈرے تو. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اندماج، مقصودی بات بیان کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا. القصہ، موسیٰ علیہ السلام گئے، تبلیغ فرمائی، اس نے معجزہ طلب کیا وغیرہ. پس دکھایا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، دکھائے معجزات بڑے بڑے. آیت جنس ہے نا، اس لیے مانا معجزات کر رہا ہوں. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، دکھائے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معجزات بڑے بڑے. فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو، تکذیب کی. اناد فرعون وعصیٰ، اور نافرمانی کی اس نے اللہ کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ پھیری،
مجلس سے یسعا کوشش کرنے لگا. اس کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو کر ان کے خلاف کوشش کرنے لگا. فحاشر پس لوگوں کو جمع کیا. فرنادا پس بآواز بلند اس نے تقریر کی. کیا کہا؟ آنا رفق، اور اس نے کہا نا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا حاکم اعلی. رب حاکم، تمہارا حاکم اعلی. فاخذہ اللہ سمرہ اخرویہ، پس پکڑ لی اللہ نے اس فرعون کو. نکال الآخرۃ والاولی، واسطے سزا دینے، نکال واسطے سزا دینے آخرت کی اور دنیا کی، سمرہ دنیاویہ. ان فی ذالک العبرہ، یقیناً اس واقعے میں البتہ سوچنے کی جگہ ہے، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ لمن یخشی، اس بندے کو جو ڈرتا ہو. انتم اشد خلقا من السماء بناہا، دلیل عقلی برائے دعوی صورت. کیا تم مشکل ہو از روئے پیدائش کے؟ تم پیدائش کے لحاظ سے زیادہ مشکل ہو، یا ام السماء، یا آسمان. اجرام علویہ، صرف آسمان نہ، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، یہ سیارے بھی. فرمایا بناہا، بنایا اللہ نے آسمان کو. رفع سمکہا، کیسے بنایا؟ کیفیت بنا، بلند کیا اس کی چھت کو. فسواہا، پس ٹھیک بنایا اللہ نے اس کو. لکھا بلا شکوک و فتور، کوئی اس کے اندر شگاف نہیں ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اندھیرے والا بنایا اللہ نے اس کی رات کو، اور نکالا سوہا اس کی روشنی کو. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اجرام سفلیہ کا بیان. اور زمین بعد اس کے بچھایا اللہ کریم نے، پھیلایا اس اللہ کریم نے زمین کو. سورت حامی سجدہ کھولے گی، بہت بڑا اشکال ہے. صفحہ 965، چوتھی سطر. فرما تو میرے محبوب انکم لتکفرون، کیا تم انکار کرتے ہو اس اللہ کی توحید کا جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں کی مقدار میں. آگے آؤ. قدر فی اقواتہا، 2 دنوں میں زمین کی مخلوق کی خوراکوں کا اندازہ لگایا. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، دخان و دھواں تھا. اس کو کہا، اگلے صفحے پر آؤ، فَقَسَاهُنَّ سَبْعَ السَّمَاوَاتِ، ان کو 7 آسمان بنایا 2 دنوں میں. اب مجھے کون ساتھی بتا سکتا ہے ان آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ زمین پہلے بنی کہ آسمان؟ آگے چلو، سبق پر آؤ، چھوڑو، آپ کا شوق ہی نہیں ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں بس. فرمایا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، نکالا. مولانا بولنا میرے ذمہ ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اخرج منہا، اتنا بھاری اشکال ہے کہ بڑے بڑے مفسرین یہاں پر مشکل میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ بولنا ہی نہیں چاہتے، میں آپ کو کیا سمجھاؤں. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، وہاں زمین کا ذکر پہلے ہے اور یہاں آسمان کا ذکر پہلے ہے. انتم اشد خلقا من السماء بناہا، رفع سمکا، آسمان کو اللہ نے بنایا. پھر والارض بعد ذلک، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا. میں باقی سبق ویسے پڑھاؤں گا جیسے باقی دوروں میں پڑھایا جاتا ہے، بس میں نے فیصلہ بھی کر لیا. اخرج منہا ماءہا، آپ سادے قرآن اٹھا لیں، یہاں پڑھے ہیں، میں بھی سادے قرآن سے پڑھاؤں گا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اخرج من، نکالا اللہ کریم نے اس سے اس کا پانی، ومرعا، اس کی گھاس، والجبال ارساہا، اور پہاڑ ارساہا قائم کر دی اللہ کریم نے اس کے. متاعا لکم، حکمت، واسطے نفع دینے کے واسطے تمہارے اور واسطے تمہارے جانوروں کے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تخفیف اخروی، نفخہ ثانیہ کا بیان. جس وقت آئے گا ہنگامہ، الکبریٰ، بڑا. طامہ کہتے ہیں وہ چیز جو دوسرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے.
جب آئے گی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی بہت بڑی چیز، یوما جس روز یاد کرے گا انسان ما ان اعمال کو سوا جس کی کوشش کی تھی اس نے دنیا میں، ماں سے مراد اعمال، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَا اور ظاہر کی جائے گی جہنم میدان محشر میں، لمن یرا اس بندے کے لیے جو دیکھنا چاہے گا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ اور وہ حالت یہ ہوگی، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ بہرحال وہ بندہ جو ہٹ گیا فساد عقیدہ دین حق سے، سرکشی کی دین حق سے، وآثر الحیات الدنیا وہ فساد عقیدہ کا فساد عمل، اور پسند کیا اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کا انکار کر کے، فإن الجحیم ہی الماء سمرا جہنم ہی ٹھکانہ ہوگا، وَأَمَّا بشارت اور وہ بندہ من خاف مقام ربہ جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، دنیا میں اصلاح عقیدہ، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اصلاح قوت عملیہ، اور روکا اس نے نفس کو عن الہوا حرام خواہش سے، سمرا پس یقیناً جنت ہی ٹھکانہ ہوگی، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا زجر پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق کب ہوگا قیام اس قیامت کا، الساعہ اس پر دو، مرساہا پر دو، فیما انت من ذکرہا بیچ کس چیز کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذکر سے، آپ کس بنیاد پر ان کے سامنے قیامت کا مقرر وقت بیان کریں گے جب آپ کو خود پتہ نہیں، الہ ربک منتہا تیرے پروردگار کی طرف ہے اس کے علم کی انتہا، اللہ کے بغیر کوئی نہیں، منتہا علم ہوگا اس کے علم کی انتہا اللہ کے پاس ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا اس کو، لم یوتے غیر اللہ نے کسی غیر کو دیے ہی نہیں، منتہا اس کے علم کی انتہا صرف اللہ کے پاس ہے، انما انت منذر من یخشاہا پکی بات ہے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے صرف اخبار اجمالی سے مختصر خبریں بتا سکتے ہیں، یہ عذاب ہوگا لیکن ہوگا کب کوئی پتہ نہیں، من یخشاہا پکی بات ہے آپ ڈرانے والے اس بندے کو، یخشاہا جو ڈرتا ہے اس قیامت سے، لکھا ہے اخبار اجمالی فائدہ اس کو ہوگا، کأنہم یوم یرونہا اصل عبارت یوں تھی، میں نے کأنہم کو چھپا دیا، یوم یرونہا یہ متعلق ہے یظنون کے، عبارت تھی یوم یرونہا یظنون کأنہم، یوم یرونہا جس روز دیکھے، نہیں آپ نے نہیں بولنا الفاظ، آپ نے نہیں بولنا، یوم یرونہا جس روز دیکھیں گے وہ اس قیامت کو، یظنون کأنہم خیال کریں گے کہ گویا کہ وہ لم یلبسو نہیں ٹھہرے تھے، اب یظنون تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے لیکن عبارت یوں ہے، یوم یرونہا یظنون کأنہم لم یلبسو، یوں عبارت ہے، جس روز دیکھیں گے وہ اس قیامت کو تو خیال کریں گے کأنہم گویا کہ وہ لم یلبسو نہیں ٹھہرے دنیا میں، الا عشیۃ مگر ایک شام، او ضحاہا یا صبح اس شام کی، نیچے عشیہ کے لفظ لکھا ہوا ہے ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت، ضحاہا کے نیچے لکھا ہوا ہے بعد از طلوع سورج 2 نیزے تک کا وقت، ان کو دنیا میں ٹھہرنا اتنا معلوم ہوگا قیامت کی ہولناکی دیکھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی، موضوع صورت وہاں نفسی نفسی ہوگی، ایک دفعہ کراچی میں ہمارے مختصر دور تفسیر کا ختم تھا تو محتمم صاحب ہیں بڑے ہمارے مہربان حضرت مولانا رفیع اللہ صاحب، تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ ہم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ضرب علی خان صاحب کو بلانا چاہتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو ان کو دعوت دی گئی، مفتی صاحب تشریف لے آئے، تو میں نے یہ صورت عبس بیان کی مفتی صاحب کی موجودگی میں، اور الہم اللہ جو آپ کو انداز سنایا تھا وہ 20ویں پارے کا پہلا حضرت سے والا وہ، تو یہ باتیں ریکارڈ میں ہیں۔ آپ یقین کریں کہ مفتی صاحب نے وہ الفاظ کہے میرے متعلق کہ آج تک میری اپنی جماعت والوں نے بھی نہیں کہے ہوں گے میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ ہاں میں بیان کروں گا صورت عبس کو، آپ دیکھنا انداز کیا ہے۔ اس میں رب تو آپ کو سنا دیا تھا، دعویٰ بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، اور ایک دعویٰ اور بھی عرض کرتا ہوں پیر کی طرز پر، الفرار من بینہم یوم القیامہ، الفرار من بینہم یوم القیامہ۔ سورت کے امتیازات ہیں، پیغمبر کے عبس کا ذکر، اعمام نبی کے اعراض کا ذکر، قرآن صحف مکرمہ میں ہے یہ ذکر، کاتبین قرآن کی مثال یہ ذکر، انسان قریبی رشتہ داروں سے بھاگے گا یہ ذکر۔ سورت التکویر، سورت التکویر کا آپ کو اسمی ربط سنا دیا، اور معنوی ربط یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، اسی موضوع کے اندر بند ہے۔ دعویٰ ہے اثبات القیامہ بملاقات الانسان مع اعمالہ۔ سورت کے امتیازات تکویر کے میں نے لکھے ہیں، بندھنا، پیغمبر وحی پر بخیل نہیں، صبح سانس لیتی ہے، جبریل کی 5 صفات ہیں، کنس اور خنس ان ستاروں کا ذکر ہے۔ سورت کا میں نے موضوع آپ کو لکھوا دیا، الفرار من بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگو گے۔ تو یہاں جو موضوع لکھا ہوا ہے یہ بھی وہی ہے، وہاں نفسی نفسی ہوگی، وہ عربی کا انداز ہے، یہ اردو کا انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 سردار بیٹھے ہوئے تھے، ایک عتبہ، ایک شیبہ، ایک امیہ، ایک ولید، ایک ابو جہل۔ نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کی خدمت میں آپ پہنچے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں دریافت کرنا شروع کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نابین صحابی کا یہ انداز پسند نہ آیا، بھئی یہ تو اپنا ہے، بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے، یہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں 5 بڑے بڑے، کبھی کبھار موقع ملتا ہے تو آج ان کو سنا دوں، یہ تو بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم سے بے رخی اختیار فرمائی، ماتھے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بل آ گئے، اور ذرا ناپسندیدگی کے انداز میں آپ نے جب ان سے رخ پھیرا تو حضرت ابن مکتوم پریشان ہوئے، عبداللہ ابن مکتوم، اور جملہ عرض کرتا رہتا ہوں، صحابہ کی پریشانی اللہ برداشت نہیں کرتا تھا، اللہ نے یہ آیات نازل کی، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی، اوپر لکھا ہوا ہے زجر، میں تو خیر زجر نہیں کہوں گا، میں تو اس کو تنبیہ کہوں گا، بر ترک مساوات فی التعلیم، یعنی آداب تذکیر، یہ عنوان سمجھنے کے قابل ہے۔ میرے پیغمبر تعلیم کے اندر مساوات ہونی چاہیے، آپ نے مساوات کیوں چھوڑ دی، برابری کیوں چھوڑ دی، ان کی طرف توجہ، نابینے کی طرف بے توجہی، یہ کیوں؟ تعلیم میں مساوات ہونی چاہیے، آپ نے تعلیم میں مساوات چھوڑی، اللہ نے تنبیہ نازل کی۔ یہ مساوات والا لفظ بڑا قابل غور ہے اس صورت کو سمجھنے کے لیے۔ زجر بر ترک مساوات فی التعلیم، تعلیم کے اندر برابری کیوں چھوڑی ہے میرے پیغمبر، ان کی طرف توجہ زیادہ، نابین صحابی کی طرف توجہ نہیں، کیوں؟ عبس وتولی، تیوری چڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد رضا الہی تھا، یہ اگر بڑے سردار مسلمان ہو گئے تو عوام بھی ہو جائے گی، معاذ اللہ، کوئی آپ میں تکبر نہیں تھا، یا آپ اس نابینا صحابی کو حقیر نہیں سمجھ رہے تھے، مقصد اللہ کی رضا تھی۔ عبس وتولی، تیوری چڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو بعد میں بھی سن سکتا ہے، سردار کبھی کبھار آتے ہیں۔ تیوری چڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
وَتَوَلَّا اور موڑا. کیوں؟ أَنْجَاهُ الْأَعْمَى. آداب تذکیر یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا میرے محبوب. اس بات سے تیوری چڑھائی موڑا کہ آیا آپ کے پاس. الْأَعْمَى نابینا صحابی. اس کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے مقتضی توجہ نمبر 1. اس پر تو زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی کیونکہ بیچارہ معذور ہے. اوپر لکھا ہے جو توجہ و عطوفت، عطوفت نرمی کو کہتے ہیں، جو توجہ و عطوفت کا مقتضی ہے، اس پر تو زیادہ نرمی اور شفقت ہونی چاہیے تھی. میں نے سورۃ الحجرات میں جملہ آپ کو لکھوایا تھا، اب میں نہیں لکھوا سکتا کہ اللہ نے وہاں تو منع کیا ہے لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے نہ بلاؤ. یہاں علامہ خود اللہ نے کہ اس کو نبینا اور اندھا کہا، وہاں میں نے جواب لکھوایا تھا. وما یدریک لعلہ یزکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم، قبول کا درجہ اولا آپ کو کیا معلوم میرے پیغمبر، لعلہ یزکا شاید کہ وہ سمر جائے. اس پر لفظ فوراً او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. دوسرا درجہ یا سوچتا رہے نصیحت حاصل کرتا رہے. فتنفعہ الذکریٰ غور و فکر کے بعد. یزکا پر میں نے لفظ عرض کیا ہے فوراً اور یذکر پر لفظ عرض کیا ہے غور و فکر کے بعد. یا نصیحت حاصل کرے غور و فکر کے بعد، پس فائدہ دے اس کو الذکرہ سمجھانا. آپ اگر اس کی طرف توجہ دیں گے فوراً یہ نصیحت حاصل کرے سمجھ جائے پھر بھی ٹھیک ہے، یا تھوڑی دیر غور و فکر کرے اور پھر اس کو نصیحت فائدہ دے پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ کا حال تو یہ ہے میرے محبوب کہ اما من استغنا، بھارا وہ بندہ جو بے پرواہی کرتا ہے دین حق سے، فانت لہو تصدا، آپ واسطے اس کے در پہ ہوتے ہیں. اما کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے مقتضی اعراض. ان سے تو منہ موڑنا چاہیے تھا جو بے پرواہ بنتے ہیں. آپ تصدا ان کے در پہ ہوتے ہیں باوجود شدت مرض کے. اتنے سخت کافر بیمان ان کے در پہ ہوتے ہیں، پیچھے پڑتے ہیں ان کے در پہ. آپ نہیں سمجھ رہے، تصدا پیچھے پڑتے ہیں آپ ان کے. وہ بے پرواہی کرتے ہیں، آپ پیچھے پڑتے ہیں. جو توجہ چاہتا تھا اور شوق سے آیا آپ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. کمال ہے. تنبیہ فرمائی وما علیک لا یزکا، ما نافیہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گناہ. اللہ یزکا کہ کیوں نہیں پاک ہوا وہ مشرک، آپ پر تو کوئی گناہ نہیں. اما من جاءک یسعی، سبحان اللہ. اما مقتضی دوم، یہ العامہ پر لکھا تھا مقتضی توجہ ہے، یہ نبینا ہے، توجہ زیادہ دینی چاہیے تھی. اب توجہ زیادہ دینی چاہیے تھی. دوسرا مقتضی کیا، اما من جاءک یسعی، بہرحال وہ بندہ جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا. آؤ جی، نبینا کیسے دوڑ سکتا ہے؟ نبینا تو دوڑ ہی نہیں سکتا. یہ معاذ اللہ جھوٹ بولا اللہ نے. یسعی دوڑتا ہوا آتا ہے، آتا ہے آپ کے پاس. یسعی دوڑتا ہوا، اللہ نے اس کے دین کے شوق کو دوڑنے سے تعبیر کیا. وَهُوَ يَخْشَى، دین کے شوق سے آتا ہے دوڑتا ہوا. وَهُوَ يَخْشَى، درحالے کہ وہ ڈرتا بھی ہے. سبحان اللہ، اللہ سے ڈرتا بھی ہے. مقتضی سن، عجیب بات ہے میرے محبوب. فَأَنْتَ نَحُتَ اللَّهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے توجہ ہی کرتے ہیں. یوں تو مناسب نہیں تھا. بابا جا خفت مرد، اس میں مرد ہلکا ہے، اس کو تھوڑی چیز کی ضرورت ہے سمجھانے کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پرواہی کرتے ہیں. کلا، یوں تو مناسب نہیں تھا. سبحان اللہ. انہا تذکرہ، یقیناً وہ قرآنی آیات نصیحت ہیں. فمن شاء ذکر، بس جو بندہ چاہے ذکر یاد کر لے اس کو. بس اس تقدیم و تاخیر کی ضرورت نہیں، ان کافروں کو آگے کرنا اور نبینے کو پیچھے ہٹانا نہ. فی صحف مکرمہ، وہ نصیحت کی چیز کہاں پر ہے؟ اور صاف قرآن بھی صحیفوں کے کون سے صحیفے؟ وصف عمل مکرمہ، جو بڑی عزت والے ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں. مرفوعات، اونچے رکھے ہوئے ہیں. مرفوع اونچے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ لوہے
محفوظ 7ویں آسمان پر ہے، اونچے رکھے ہوئے ہیں۔ مطہرات نمبر 3 وصف، پاک ہے، صاف ستھرے۔ اچھا، بے ایدی سافر، بے ایدی باب مانا فی ہے، فی ایدی سافرہ، بیج ہاتھوں کے ہیں، کس کے ہاتھوں کے؟ سافرہ لکھنے والوں کے، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ کون سے لکھنے والے؟ کرامن بزرگ، بارارہ بڑے نیک، یہ فضائل ہیں لکھنے والوں کے۔ کرامن بزرگ، عزت والے، بارارہ نیک کردار۔ اب میں عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، جو فرشتے اوپر لکھتے ہیں قرآن پاک کو، یہ نصیحت قرآن کی آیات ہیں بیچ صحیفوں کے، جو عزت والے ہیں، اونچے ہیں، پاک ہیں، اور گن لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہیں یہ صحیفے کرام بارارہ، جو بڑے بزرگ ہیں اور بارارہ نیک کردار ہیں۔ عجیب جملہ، کرام بارارہ، اوپر کے لکھنے والے فرشتے کرام بارارہ بزرگ ہیں، نیک کردار ہیں، اوپر لکھنے والے نیک کردار ہیں، بزرگ ہیں، اور نیچے لکھنے والے کاتبین وحی امیر معاویہ جیسے بھی نیک کردار اور بزرگ ہیں۔ فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، زجر بر کفار بر عدم تذکر، کافر نصیحت حاصل نہیں کرتے، لعنت کیا جائے انسان۔ قتل بمانا لوئنا، کہا تھا قرآن میں جہاں بھی قتل آئے، لعنت کیا جائے انسان، انسان سے مراد مشرک، ما اکفرہ۔ اب ایک قول یہ ہے کہ یہ فعل تعجب ہے، ما اکفرہ، کیا ہی نہ شکر ہے، کمال ہے بھائی، اللہ لعنت و مشرک پر کیا ہی نہ شکر ہے۔ یا ما اکفرہ، یہ استفہام ہے توبیخ کے لیے، استفہام ہے توبیخ کے لیے۔ امانا لعنت کیا جائے مشرک انسان، کس چیز نے اس کو نہ شکرہ بنایا ہے؟ کمال ہے، ڈانٹنے کے لیے۔ سبحان اللہ، جملہ کہہ رہا ہوں ما اکفرہ پر۔ اسباب ایمان، اسباب ایمان اور تعلیم کے باوجود ان کا کفر قابل تعجب ہے۔ یہ فعل تعجب ہو تو من ای شیء خلق، لعنت تو انسان پر، کیا ہی نہ شکرہ ہے، من ای شیء خلق، کسی چیز سے پیدا کیا اللہ نے اس انسان کو۔ من ای شیء، اس کا لفظ بیان حکارت، کس چیز سے پیدا کیا؟ گندا پانی۔ ایک جملہ بڑا قیمتی ہے، قربان جاؤں، اللہ کی رحمت حضرت جاجری صاحب پر کیا جملہ لکھا، کس چیز سے پیدا کیا؟ یہ جو کافر سردار ہیں یہ بھی تو لطفے کے بنے ہوئے ہیں، میرے پیغمبر لکھا ہے، یعنی ابتدا و انتہا زندگی میں مساوات ہے، تو تعلیم میں بھی مساوات ہونی چاہیے۔ یہ بھی تو گندے پانی کے بنے ہوئے ہیں، ان پر بھی موت آنی ہے، ابتدا بھی ایک ہے گندا پانی، انتہا بھی ایک ہے موت۔ جب ابتدا اور انتہا میں مساوات ہے، تعلیم میں بھی تو مساوات ہونی چاہیے تھی، ان کی طرف توجہ زیادہ، نبینے سے کم کیوں؟ من ای شیء خلق، کس چیز سے انسان کو پیدا کیا؟ من نطفہ، گندے پانی کے قطرے سے خلق، شکل بنائی اللہ نے اس کی کیفیت خلق، فقدرہ، پس اندازہ لگایا اس کا اعضاء کا، ثم السبیل، مساوات خلق۔ سبحان اللہ، دونوں ہاتھ برابر، آنکھیں دونوں برابر، ایک چھوٹی ہوتی ایک بڑی، ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا ایک بڑا ہوتا، ایک ہون نیچے لٹکا ہوتا دوسرا اوپر ہوتا، تو پھر کتنے بدصورت نظر آتے۔ اندازہ لگایا، فقدرہ، اندازے پر کھانا نے اس کے اعضاء کو، ثم السبیل یسرا، پھر راستہ نکلنے کا آسان کر دی اللہ نے انسان کا۔ کہاں ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں، اور باہر کیسے آ رہا ہے؟ نکالنے کا راستہ، نکلنے کا اللہ نے آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، بعد ختم عمر، پھر اللہ نے موت دے دی اس انسان کو، فاقبرہ، پس قبر میں رکھوا دیا اس کو۔ اور جس کو قبر نہیں ملی پھر ہے جھوٹی ہے معاذ اللہ، اس لیے ایک لفظ عرض کر رہا ہوں اشکال کے حل کے لیے، فاقبرہ پر غالب امر، یہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے، اکثر کو تو قبر ملتی ہے۔ ثم اذا شان شرح،
پھر جس وقت چاہے گا اللہ کریم شرح اس کو زندہ کر کے اٹھائے گا. کلا لما یقضی ما امرہ. ان آیات کا خلاصہ ابتدا اور انتہا. ابتدا ہے من نطفہ گندا پانی سب کا، انتہا ہے ثم اماتہ فاکبرہ موت اور قبر میں جانا. جب ابتدا اور انتہا میں مساوات ہے تو تعلیم میں مساوات ہونی چاہیے. ان کی طرف توجہ زیادہ، نبینے سے توجہ کم. کیوں میرے پیغمبر؟ یہ سبحان اللہ. کلا کلا بمانا حقا پکی بات ہے. لما یقضی ما امرہ زجر نہیں پورا کیا انسان نے ما امرہ جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. دو جملے میں نے یہاں عرض کرنے ہیں. ایک جملہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ رزق جسمانی میں مساوات ہے تو رزق روحانی میں بھی مساوات ہونی چاہیے. یہ ربط ہے. رزق جسمانی میں مساوات ہے تو رزق روحانی میں بھی مساوات ہونی چاہیے. روحانی رزق علم، تعلیم، قرآن. کیسے؟ دلیل عقلی، بیان توحید و ثبوت قیامت. و ثبوت قیامت یہ کام کرنے والا اللہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے. چاہیے کہ دیکھیں انسان اپنے کھانے کی طرف. انا سبب الماء سبا محل نظر کس جگہ کو دیکھے؟ یہ جگہ. شکیناً ڈالا ہم نے پانی کو ڈالنا اوپر سے. ثم شققنا پھر چیرا ہم نے زمین کو چیرنا. فانبتنا فیہا حبا اگائے ہم نے زمین میں دانے. وعنبا انگور و قضبا ترکاریاں. زیتون و نخل زیتون اور کھجور کو اگایا. حدائق باغات اگائے غلبہ بنجان. فاقیہ میوے اگائے گا بن گھاس اگائی. حکمت متاعا لکم ولانعامکم واسطے نفع دینے کے واسطے تمہارے اور تمہارے جانوروں کے. فَإِذَا جَاءَتِ اب ان آیات کا خلاصہ آ گیا. رزق جسمانی میں مساوات ہے تو رزق روحانی میں بھی مساوات ہونی چاہیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ تخفیف اخروی جس وقت آئے گی کانوں کو بہرا کرنے والی. الصَّاخَّةُ کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت. سبحان اللہ. یوم یفر المرء من ثبوت حالات قیامت علی سبیل ترقی. ہر کوئی نفسی نفسی کر کے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخی جس وقت بھاگے گا انسان اپنے بھائیوں سے. وامہ اپنے بھائی سے. وامہ اپنی اماں سے. وابی اپنے ابے سے. صاحبتی اپنی بیوی سے. صورت کا دعویٰ آ گیا. نفسی نفسی کر کے ایک دوسرے سے بھاگو گے. وصاحبتی و بنی اپنے بیٹوں سے. ہائے ہائے بھائی ایک، اماں دو، ابا تین، بیوی چار، بیٹے پانچ. خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا. نہ ہمشیرہ برادر کی نہ سوجا اپنے شوہر کی. وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا. سبحان اللہ. بڑا قیمتی جملہ علماء نے لکھا. اس مقام پر میں لکھوا نہیں سکتا، سنا دیتا ہوں کیونکہ آپ کا ذوق نہیں ہے. ہے عربی نہیں. معذرت بس معذرت، مہربانی. جو کچھ آپ نے نیکی میرے ساتھ کرنی تھی وہ کر لی ہے. کیوں بھاگے گا؟ بھائیوں سے، اماں سے، ابے سے، بیوی سے، بیٹوں سے. علماء نے یہاں لکھا. میں جملہ آپ کو اردو میں سنا دیتا ہوں، عربی نہیں لکھوا سکتا نا، میرا ذوق ہے بس. اب اس لیے قیامت کے دن بندہ بھاگے گا ان سے کہ دنیا میں نے ان کے جو حقوق مارے تھے کہیں مجھ سے حقوق نہ مانگ لیں. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجہ فرار. کیوں بھاگے گا؟ واسطے ہر ایک انسان کے ان میں سے اس روز شأنٌ ایک حالت ہوگی یغنی جو اس کو بے پرواہ کر دے گی. ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی. ایک بڑا قیمتی جملہ نیچے لکھا ہوا ہے. یعنی قیامت میں خاندانی گھمنڈ ختم ہو جائے گا بلکہ خاندان سے بغض ہوگا. تو دنیا میں اس بت کو توڑنا چاہیے. یہ کیا؟ یہ بڑے سردار ہیں، خاندانی گھمنڈ ہے، اور یہ غریب مسکین ہے، اس لیے آپ بے پرواہی کر رہے ہیں اس سے. پھر پڑھ رہا ہوں
قیامت میں خاندانی گھمنڈ ختم ہو جائے گا، بلکہ خاندان سے بغض ہوگا، تو دنیا میں اس بت کو توڑنا چاہیے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کئی چہرے بشارت، اس روز مسفرہ روشن ہوں گے۔ کیوں روشن ہوں گے؟ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، جو خاندانی گھمنڈ چھوڑ کر، جس نے خاندانی گھمنڈ چھوڑ کر، جس نے خاندانی گھمنڈ چھوڑ کر تعلیم قرآن حاصل کی، ان کے چہرے روشن۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسنے والے ہوں گے، خوش ہونے والے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اوپر جملہ لکھا ہے، غرور خاندانی کی وجہ سے محروم عن القرآن، ہم بیٹے کو مولوی بنائیں، لوگ کہیں گے ملا بن گیا۔ غرور خاندانی کی وجہ سے محروم عن القرآن، آکڑ حافظ بن جائے، حافظ جی کہیں گے، یہ لوگوں کی زکاتوں پر پلے گا، ٹکڑے کھائے گا مدرسوں میں، چھوڑو۔ غرور خاندانی کی وجہ سے محروم عن القرآن، کئی چہرے اس روز ان کے اوپر غبرہ غبار ہوگی، وجہ ظلمت و کفر کے، طرح کوہا کا طرح چڑھے گی ان چہروں پر سیاہی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کافر، فساد عقیدہ، الفجرہ بد کردار، فساد عمل، یہ مستحقین ذلت ہیں۔ میں جملے دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ عبس و تولی، تنبیہ پر ترک مساوات فی تعلیم، آپ نے مساوات کیوں چھوڑی میرے محبوب؟ تعلیم میں ان کی طرف توجہ زیادہ، نبینے سے کم کیوں؟ تنبیہ کی۔ آگے جملہ عرض کیا، قتل الانسان ما اکفرہ، ابتدا لطفہ ہے، انتہا موت ہے۔ جب ہر انسان امیر ہے، غریب ہے، ابتدا انتہا میں مساوات ہے، تو تعلیم میں بھی مساوات ہونی چاہیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ جو میں نے کھانے کی چیزیں بیان کی ہیں، رزق جسمانی، ان میں مساوات ہے، تو رزق روحانی تعلیم میں بھی تو مساوات ہونی چاہیے۔ آگے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت میں خاندانی گھمنڈ ختم ہو جائے گا، خاندان سے بود ہوگا، تو دنیا میں اس بود کو توڑنا چاہیے۔ اور جنہوں نے خاندانی گھمنڈ چھوڑا، قرآن کی تعلیم حاصل کی، ان کے چہرے روشن ہوں گے، خوش ہوں گے۔ جو غرور خاندانی میں آ کر قرآن سے محروم رہے، ان کے چہروں پر غبار ہوگی۔ وضو کرنے پھر آگے بڑھیں گے۔